بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، ایمانیات کے سلسلے کا آخری کورس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایمانیات میں توحید، آخرت، وجود باری تعالی اور رسالت کے دلائل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ایمانیات کے ضمن میں ایک اہم بات کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ دیکھیے، ایمانیات کو اگر ہم اس کے مشمولات کے لحاظ سے طے کریں تو اس کا ایک حصہ وہ ہے جسے ایمانیات کے باب میں اصل دعوت کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو وہ ایمانیات میں سے کچھ چیزوں کو اپنی اصل دعوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں، توحید اور آخرت۔ یعنی خدا پر ایمان، اس کی بندگی کی دعوت دینا اور اس کے حضور پیشی سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ توحید پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت ہے، اور یہ ایمانیات کا وہ جز ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے ایمانیات کے سلسلے میں اصل حیثیت رکھتا ہے۔ ایمانیات کا ایک دوسرا حصہ جس کا تعلق اصل میں اس دعوت کے ابلاغ سے ہے، یعنی دعوت توحید اور آخرت کے ابلاغ سے ہے، وہ اصلاً نبوت کا سلسلہ ہے، وحی کا سلسلہ ہے، وہ کتابوں پر ایمان کی دعوت ہے اور وہ فرشتوں پر ایمان کی دعوت ہے۔ اس لیے کہ فرشتے وہ ہستی ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں، کتابیں گویا کہ انبیاء کی دعوت کا ڈاکومنٹڈ ریکارڈ ہے، اور نبوت اور وحی وہ سلسلہ ہے کہ جو اصل میں توحید و آخرت کی دعوت کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے خود کلام نہیں کرتے، بلکہ انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان پر اپنی وحی اتارتے ہیں، اور پھر وہ لوگ انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایمانیات کے ضمن میں ایک چیز تھی جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ توحید و آخرت آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ بارہا صرف اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی میں جس سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سوال کا جواب گویا کہ یہ سمجھ لیے دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یا جس الجھن کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایمانیات میں سے صرف توحید اور آخرت کو پیش کیا جاتا ہے اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ اصل میں دعوت یہی چیزیں ہیں، توحید ہے یا آخرت ہے، اور باقی جو ایمانیات ہیں، جو تین چیزیں ہیں، یعنی کتاب، فرشتے اور نبوت، ان کی حیثیت اصل میں دعوت کے ابلاغ کے ذرائع کی ہے، لیکن وہ بھی ایمانیات کا اس لیے حصہ ہیں کہ ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی گمراہیوں کا سبب بنتی ہے، اور انسان اپنے براہ راست علم سے ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ چنانچہ جتنا اللہ نے بتایا ہے اور جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لینا چاہیے، گرچہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبوت کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک عقلی دعوت ہوتی ہے، اور ان پر ایمان لانا کیوں کر ایک بالکل عقلی معاملہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم اسے نہیں جان سکتے، تو اسے ہمیں بعین ہی ماننا ہوگا۔ نبوت میں سے کن چیزوں کو ماننا ہے، کن کو نہیں ماننا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن میں واضح کر رہا ہوں کہ ان کو ہمیں بعین ہی ماننا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے جس پر میں رسالت کے دلائل کے ضمن میں روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن بہت اختصار سے میں اس کو پھر دہرا دوں کہ یہ جو نبوت پر ایمان ہے، یہ تمام ایمانیات میں ایک پہلو سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے جتنے بھی ایمانیات ہیں، خدا ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں۔ جو ہستی اصل میں انسانوں کے سامنے آتی ہے وہ نبی ہے، ایمان اس پر لایا جاتا ہے، تصدیق اس کی ہوتی ہے، اطاعت اس کی ہوتی ہے۔ تو نبی اصل میں اس پہلو سے بڑی غیر معمولی ہستی ہے کہ وہ حق قائم مقام ہے، وہ گویا کہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو خدا بولتا ہے۔ تو اس پہلو سے نبوت پر ایمان ایک بنیادی چیز ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی میں نے واضح کی تھی، اس کو بھی بہت اختصار سے دہرا دوں کہ دیکھیے ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کی شرط ہے کہ آپ کسی نبی کو اس دائرے سے باہر نہ کریں، سب کو مانیں۔ ایک نبی کا بھی انکار اصل میں سب نبیوں کا انکار ہے، تو سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ نبوت میں بہت اہمیت ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے اس کورس میں، اور آپ کی تعلیمات اصل میں دین کا
وہ حتمی فائنل ورژن ہے جو بالکل محفوظ حالت میں ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے موجود ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم اگر پچھلے نبیوں کی تعلیمات میں سے بھی کچھ آئے گا تو پھر اسی کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ چنانچہ تمام انبیاء سے محبت، عقیدت، ان پر ایمان یہ ضروری ہے، لیکن جس ہستی کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ سلسلہ وحی و نبوت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں انسان اس لیے آئے ہیں کہ وہ بن دیکھے خدا کو مانے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو خدا کی مرضی معلوم ہو، اور خاص طور پر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کریں، اس کی بندگی، اس کی عبادت بالکل اسی طریقے پہ کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اور عین اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی رضا کن چیزوں میں ہے، توحید کے حوالے سے اس کے مطالبات کیا ہیں، خدا کی عبادت و پرستش کیسے کی جائے، آخرت کے حوالے سے کن چیزوں کو ماننا ہے، کن کو نہیں ماننا، اچھے اخلاق کیا ہیں، اچھے اخلاق کی قانونی شکل کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اصل میں سلسلہ وحی النبوت کے ذریعے سے ہی ہم تک منتقل ہوتی ہیں، یعنی ہدایت کا ابلاغ ہے جو اصل میں مقصود ہے کہ ہدایت انسانوں تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو ہدایت کا نظام ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی 3 سطحیں ہیں۔ یعنی اس تمہیدی گفتگو میں، آج کا پورا لیکچر اصل میں تمہیدی گفتگو کے اوپر ہی مشتمل ہے، تو اس میں ایک اور اہم چیز جو میں واضح کروں گا کہ ہدایت کا جو خدائی نظام ہے اس کی 3 سطحیں ہیں۔ اس میں سے جو پہلی سطح ہے وہ فطرت کی سطح ہے۔ فطرت کی سطح کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان جانوروں سے اور دیگر مخلوقات سے بہت مختلف ہے۔ ان کا اختلاف جسمانی پہلو سے بھی ہے، عقلی پہلو سے بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ایک اور پہلو بھی ہے اور بڑا نمایاں ہے، وہ یہ کہ جو جانور ہیں وہ چیزوں پر مادی پہلو سے تو نفع و ضرر کا حکم لگاتے ہیں، یعنی وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مفید ہیں، جیسے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کچھ چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو میں مادی نفع و ضرر سے تعبیر کر رہا ہوں، لیکن وہ اخلاقی طور پہ کسی چیز کے حوالے سے خیر و شر کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی کوئی چیز اچھی یا بری ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس انسانوں کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وہ اشیاء پر مادی طور پر نفع و ضرر کا حکم لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے وہ اخلاقی خیر و شر کا حکم بھی لگاتے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں ان کے نزدیک اچھی ہیں، بعض بری ہیں۔ یعنی پیسے کمانا سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کھانا کھانا سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسہ جو کمانا ہے تو کسی کے اوپر ظلم کر کے نہیں کمانا۔ یعنی انسان خلاف ورزی ہو سکتا ہے اس کی کر جائیں، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کیا انسان اس کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کا ضمیر ہے جو انہیں ٹوکتا ہے۔ تو انسان چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کھائیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسروں سے چھین کے کھائیں، یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی۔ تو خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن ایک تصور ہے اور بالکل واضح تصور ہے۔ دوسری چیز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ یونیورسل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک قوم میں ہے اور دوسری قوم میں نہیں ہے، ایک گروہ میں ہے اور دوسرے گروہ میں نہیں ہے، یہ کل تھا اور آج نہیں ہے، اور آج ہے اور کل نہیں ہوگا، نہیں، یہ یونیورسل ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان جب تک انسان ہے تو انسان ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانی فطرت، اور انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات عقل کے ساتھ ساتھ اسی فطرت کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اس فطرت کو ایمان کا موضوع تو نہیں بناتے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ فطرت پر ایمان لاؤ، لیکن بہرحال اپنی دعوت کی اساس جو ہے وہ فطرت کو ہی بناتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں، اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کی اس ہدایت کی بنیادیں انسانوں کی اپنے اندر پیوست کر دی گئی ہیں ابتدائی آفرینش میں، ابتدا میں ہی۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں اس کو بیان کیا ہے۔ آیت آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
یہ ایک واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سب کو انہوں نے ایک ساتھ پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کیے اور انہیں پھر گواہ بنایا، اپنے اوپر گواہ بنایا ہے کہ بھئی تمہیں شعور ہے، احساس ہے، تم سب سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس وقت تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، تم کون ہو، میں کون ہوں، تو اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ یعنی پورے شعور کے ساتھ، اپنے اوپر گواہ بنانے کا مطلب یہ پورے شعور کے ساتھ، وہ انسانوں کا احساس تھا، پوری طرح شعور تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ایک عہد و میثاق تھا جو اس موقع پہ ہو رہا ہے، اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا بلا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات صرف اقرار کی نہیں تھی بلکہ ایک نوعیت کا انسانوں نے اس پہ شہادت دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ اس لیے کیا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی تھے، یہ اپنا عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بات کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر آپ کیا ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان پیش ہوں گے تو یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتے کہ پروردگار ہمیں تو بہت برا ماحول ملا تھا، ہمارے یہاں تو شرک تھا، ہمارے یہاں تو الحاد تھا، اور ہمیں تو صحیح بات کسی نے بتائی نہیں۔ یعنی خارج میں نہیں بتائی تو تمہارے دل میں تو موجود تھی، تمہارے اندر تو موجود تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چیز ہے جو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اس طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، بالکل واضح کی ہے کہ انسانوں کی فطرت خدا کا پورا شعور رکھتی ہے۔ انسانوں کو خارج سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ایک رب ہے، اور یہ واقعہ ہے جو حقیقتاً پیش آیا، گرچہ اس کو ہمارے شعور سے مٹا دیا گیا، اور اس لیے مٹایا گیا ہے کہ اگر اس شعور میں باقی رہتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے اب ماہرین نفسیات یہ بات بیان کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچے کی شخصیت کی تشکیل اس کے ابتدائی برسوں میں ہو جاتی ہے، یعنی 3-4 برسوں کے اندر اس کے لاشعور کی تشکیل ہو جاتی ہے، اس کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کی جو ذہنی ساخت ہے انہی 3 برسوں میں بن جاتی ہے۔ لیکن یہ سوچئے، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ بات یاد ہے کہ شروع کے 3 برسوں میں کیا ہوا؟ کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن سب ماہرین نفسیات یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم جو کچھ بھی ہیں، ہماری شخصیت اصل میں اسی دور میں تشکیل پا گئی تھی۔ تو یہ بھی گویا کہ خدا نے ہماری شخصیت کی تشکیل کر دی۔ اس شخصیت کے اندر اس نے سب سے پہلے جو چیز رکھی وہ توحید کا اور خدا کا تصور ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جس طرح ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات نہیں ہے کہ 3 سال کی عمر تک کیا ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، توحید کے ساتھ اس شعور میں جو فطرت کا شعور ہے، اس میں خیر و شر کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کو بھی واضح کیا ہے۔ سورہ شمس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدی اور تقوی اسے الہام کیا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے نفس کو جس وقت بنایا اور اس کو اس کی آخری شکل میں لے کے آ گئے جو مطلوب تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخری جو کام کیا وہ یہ کہ ایک شعور دیا، الہام کیا۔ وہ شعور، اس شعور میں کیا چیز تھی؟ خیر و شر کا تصور، کیا چیز بری ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس نے اس شعور کے باوجود اپنے نفس کو پامال کیا، اسے آلودہ کیا، وہ ہلاک ہوگا، اور جس نے اس کو پاکیزہ رکھا، اصل شکل میں رکھا، وہ جنت کی کامیابی حاصل کرے گا۔ دیگر مقامات پہ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ دھر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس انسان کو راہ سجا دی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے دونوں راستوں کی طرف اس انسان کی رہنمائی نہیں کی؟ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم اپنا رخ یکسو ہو کر دین حنیف کی طرف کرو،
اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین فطرت سے اسے تعبیر کیا ہے. خیر و شر کے اس تصور کو، فطرت کے اس دین کو قرآن مجید نے ایک دوسرا لفظ بھی دیا ہے، البینہ. اور اس کی بھی مثال ہے قرآن مجید میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. سورہ ہود میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، وہاں پر کئی پیغمبروں کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک قول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یا قومی، اے میرے قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. حضرت نوح نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی شہادت پہ ہوں، ایک کھلی روشنی پہ ہوں، یہ بینہ کھلی شہادت، کھلی روشنی، اور پھر اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، خاص رحمت سے بھی نوازا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وحی ہے، وحی بھی عطا کی ہے، اور تم کو وہ نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تمہارے اوپر تھوپ دیں جبکہ تم اسے پسند ہی نہیں کر رہے، اس سے بیزار ہو؟ تو یہ ہے فطرت جس کو بینہ کہا گیا ہے، جو وہ شعور ہے جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے، جس کو ہم عام طور پر دین فطرت بھی کہتے ہیں. ہدایت کی جو دوسری سطح ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت کے خدائی نظام میں دوسری سطح وہ ہے جس کو ہم اتمام ہدایت و نعمت کہہ سکتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یعنی فطرت کے اندر جو حقائق ہوتے ہیں، خیر و شر کا جو تصور ہے، خدا کی ربوبیت کا جو تصور ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اجمال میں ہے، یہ مبہم ہے، اور انسان بارہا اسے بھول جاتے ہیں. تو وحی اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس اجمال کی تفصیل کر دیتا ہے، ابہام کی وضاحت کر دیتا ہے، بھولے ہوئے حقائق کو یاد دلا دیتا ہے، اور دین کی تکمیل کرتا ہے اور ہدایت کا اتمام کرتا ہے. یعنی ہدایت کی ایک سطح فطرت تھی، لیکن دوسری سطح میں انبیاء آتے ہیں اور ہدایت کا اتمام کر دیتے ہیں. اتمام کا مطلب کیا ہے؟ اسے پورا کر دیتے ہیں، خدا کی نعمت کو تمام کر دیتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا. تو یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آخری زمانے کی آیت ہے کہ اس وقت آپ نے جو ہدایت دینی تھی دے دی، جو شریعت تھی اس کو پہنچا دیا، جو دین کا قانون تھا اس کو واضح کر دیا، جو ایمانیات کے زمن میں چیزیں بیان کرنی تھی بیان کر دی، جن کی وضاحت کرنی تھی ان کو واضح کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ دین کی تکمیل ہو گئی اور اتمام نعمت ہو گیا. تو یہ وہ نبوت سے ملنے والا وہ انعام ہے انسانیت کے لیے کہ جس میں ہر وہ چیز واضح کر دی گئی جو نجات کے باب میں، جو جنت کے حصول کے زمن میں ہماری بنیادی ضرورت ہے. اس کو انعام اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عمل کریں گے اس پہ تو اس کے نتیجے میں جنت کا انعام ملے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فطرت اور نبوت کا تعلق کیا ہے. دیکھیے، فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہمیں خدا کو ماننا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے اندر بعض اوقات کجی آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ خدا کے ساتھ غیر اللہ کو بھی کسی نہ کسی درجے میں معبود سمجھنے لگتے ہیں. تو جب نبی آتے ہیں تو واپس اصل فطرت کی طرف لوٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی طریقے سے انسان فطری طور پہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بدکاری اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب نبی آتے ہیں اور ہمارا دین اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مرد و زن کے اختلاط کے کچھ احکام دیے. تو اس طرح وہ جو بیلنس تھا، وہ توازن تھا کہ بھئی زنا تو ٹھیک ہے نہیں کرنا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ احکام دے دیے کہ ہم زنا سے بچ سکیں. یعنی زنا ایک ایسی چیز ہے جو کھینچ لیتا ہے لوگوں کو، لیکن ان احکام پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس اضافی ہدایت کا جو پس منظر ہے قرآن مجید نے وہ بھی بیان کیا ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑی. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے. اور اس کے لیے جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، اور شیطان یعنی اس وقت جو
ایک بڑا مقرب جن تھا، تو اس نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے ایک چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا۔ یہ اسی فطرت کی راہ کی طرف اشارہ ہے جس میں توحید بھی ہے، جس میں اخلاقیات بھی ہے۔ پھر میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے ان پر طاقت کروں گا، یعنی حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اب یہ شیطان نے تو چیلنج دے دیا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو بات اب کہی ہے، جب سب کو کہا کہ تم نیچے اترو، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب نیچے اترو، اور پھر کیا کرو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو دیکھو جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کا کفر کریں گے تو ان کے لیے پھر کیا سزا ہے، وہ آگ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو شیطان اس سیدھی راہ پہ بیٹھ کر گمراہ کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام واپس اس صراط مستقیم کی طرف لوٹاتے ہیں، اور ان کے آنے سے گویا کہ وہ نعمت کا اتمام ہو گیا۔ یعنی فطرت کے خاموش پیغام کو انبیاء علیہ السلام واضح حقائق کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کھلے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے۔ ہدایت کی تیسری اور آخری سطح اتمام حجت کی ہے، اور یہ گویا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنے کا عمل ہے۔ لیکن نبوت کیا ہوتی ہے؟ سچائی کو واضح کر دیا گیا، حقائق کو واضح کر دیا گیا، خدا کے بارے میں کیا چیز ماننی ہے، کیا نہیں ماننی ہے، آخرت پر ایمان، اسی طریقے سے اعمال صالح کو بھی کھول دیا گیا۔ لیکن انسان نہیں مانتے، بارہا نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ اپنی اس ہدایت کو پوری طرح اسٹیبلش کریں، یعنی اس درجے میں اس ہدایت کو واضح کریں گویا کہ خدا خود زمین پہ آ گیا۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں وہ؟ اب اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو آیتیں رکھ رہا ہوں، پہلے وہ آیتیں آپ دیکھ لیجئے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی 165 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ دوسری آیت سورہ یونس کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر گروہ کے لیے ایک رسول ہے، اور جب آ جاتا ہے رسول تو پھر اس قوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو ان آیتوں کے اندر دو حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ وہ حقائق کیا ہیں کہ انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ رسول کا لفظی مطلب ہے کہ یہ بھیجے گئے خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی شخص کہ بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس درجے میں اللہ تعالیٰ حقائق کو کھول دیتے ہیں، اور جب حقائق کھل جاتے ہیں تو پھر اس دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، منکرین کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اور ماننے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح دوسرے اقوام پہ بھی حجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی جو ارد گرد کی قومیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گویا حق کی شہادت قائم ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند برس پہلے تک یہ لوگ پٹ رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، اور اب ان کے جو دشمن تھے، جو طاقتور تھے، جو سردار تھے، وہ سب کے سب مارے گئے، اور یہ لوگ گویا کہ اب حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو باقی اقوام پر بھی خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہی اتمام حجت ہے، یعنی اس درجے میں سچائی واضح ہوتی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ گویا کہ خدا کی عدالت ہے جو دنیا میں لگ جاتی ہے اس قوم کے لیے، کیونکہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتے یہ ہیں کہ جب نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو اس طرح کی ان سے خدمت لیتے ہیں اور اصطلاحاً انہیں پھر ہم رسول کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسی نشانیوں کا ظہور ہوتا ہے کہ سب پہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور علم و عقل کی شہادت حق کو بالکل واضح کر دیتی ہے، اور پھر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں بچتا۔ تو نتیجتاً اب ماننے والوں کو ماننا ہے، اور اگر منکرین انکار کریں گے تو پھر اس دنیا میں انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ بات بھی یہ جو رسول پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے،
وہ نبی جو ہے اللہ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے اور پھر اس کی قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ سارے واقعات قرآن مجید میں اور ان اقوام کے جو بیان ہوئے ہیں وہ اصل میں یہی بات بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی قوم کے لیے یہی حیثیت تھی. تو یہ گویا کہ خدائی ہدایت کا وہ آخری اہتمام ہے جس کے بعد اب کوئی شخص خدا کا انکار کر نہیں سکتا. یعنی اب تو خدا گویا کہ زمین پہ آ گیا ہے، اس نے اپنی عدالت لگا لی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہی کچھ ہے اب جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، کہ منکرین کو جہنم کے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا اور جو ماننے والے ہیں انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا. تو اس کے بعد کسی کے لیے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.